الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چمی گویم مسلمانم بلرزم چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پالتا ہے بیج کو
مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے بیج کو، مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، ہمارے مخدوم محترم، برادر مکرم، استاذ العلماء، محقق دوران حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی طبیعت زیادہ ہی کچھ خراب تھی، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب پر قائم دائم فرمائے، اور اللہ ان کو جلد سے جلد کامل اور مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ اللہ نے جس علم سے، تقوی سے اور تقریر و بیان سے نوازا ہے، ایسے انسان علماء بہت خال خال ملتے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان سے برابر استفادہ کر رہی ہیں۔ انسان کا پتہ مرنے کے بعد لگتا ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم زندگی میں کس کی قدر نہیں کرتے، جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے گیت گاتے ہیں، اس وقت کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں جیتے جی ایسے حضرات کی دعائیں لینی چاہیے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے حکم فرمایا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ان جیسا بیان تو ممکن نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ جو انداز، جو طریقہ، جو ان کی آواز اور گونج اللہ کی توحید کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ کوشش کروں گا کہ انہی کے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ معروضات اللہ کی توحید، عقیدے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور بڑائی کے بارے میں کچھ عرض کروں۔
یہ جو عام طور پر ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ جب بھی ان حضرات کے سٹیج سے بات سنی جائے تو وہ توحید کی بات کرتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی قرآن پاک کی آیات ہیں، بڑے احکامات ہیں، ان کے بارے میں بیان کم ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید کے بارے میں، عقیدے کی صحت کے بارے میں، شرک اور کفر کے رد کے بارے میں ان حضرات کا بیان جب بھی سنو اسی پہ زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کا جواب اپنے پاس سے دوں، میں اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں۔ یہ میرے اللہ نے انداز قرآن پاک کے اندر اختیار کیا ہے کہ ہر دوسری تیسری آیت وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم اس ذہن سے، اس تصور سے، اس انہماک سے جو جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے قرآن کے سمجھنے کا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھنے کا، اس ذہن سے میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو قرآن کی ہر آیت ہمیں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا نظارہ نظر آئے۔ یوں ہی اللہ دو چار آیتوں کے بعد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض۔ یہ الفاظ اس کو ہم سرسری لے لیتے ہیں، بس عام ترجمہ کر لیا کہ اسی کی بادشاہی، اسی کی حکومت۔ اس کو اللہ کی اس بڑائی اور عظمت کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ اللہ یہ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مسئلہ، سب سے افضل مسئلہ، تمام دین کا خلاصہ اور نچوڑ میری توحید ہے، میری الوہیت ہے۔ جن آیات مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ ان میں بھی یہی بات فرما رہی ہیں کہ ان المساجد للہ، لوگوں یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر خالصتاً اس کی توحید کے بیان کرنے کے لیے ہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے ساتھ۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی ایک کو مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی ایک ہستی کو اللہ کے ساتھ۔ وہ مشرک نہیں ہوتا جو معاذ اللہ کو کا انکار کرے، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا اقرار کر کے اس کی توحید اور وحدانیت کا بظاہر اعتراف اور اقرار کر کے پھر کچھ ہستیوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو، نیک بندوں کو، برے بندوں کو، جو اس کے خیال کے مطابق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے نیک نہیں ہوتے۔ تو ان کو اللہ کی ذات و صفات میں ملایا جاتا ہے۔ اللہ اس پہ سارے قرآن میں زور دیتے ہیں کہ میری عبادت کرو تو تنہا کرو، اکیلی میری عبادت بندگی کرو، میری پکار بندگی عبادت کے ساتھ کسی ہستی کو مت شریک کرو کسی صفت کے اندر۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ کی بھی عبادت کر لی اور ان کی بھی عبادت کر لی، ان کو بھی پکار لیا، ان کو بھی پکار لیا۔ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ نرا شرک، نری بے ایمانی۔ چاہے جتنا مرضی ہم اس کو اسلام کا نام دیں، مسلمان ہونے کا نام دیں، خدا کی قسم اللہ کے قرآن کی اس کسوٹی پر وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے یا خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے سے کوئی مسلمان تھوڑا بن جاتا ہے۔
مسلمان ہونے کے لیے کسوٹی اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو متوارث طور پر، وراثت کے طور پر اس زمانہ سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ان المساجد للہ، یہ ساری مسجدیں اللہ کے نام پہ بنائی گئیں، اسی کی پکار کے لیے بنائی گئیں۔ اس وجہ سے ان مسجدوں کی عظمت زیادہ اور بڑی ہے کہ یہ ان کی نسبت اللہ کی جانب ہے، کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے تفاسیر کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، قرآن کی دوسری آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں مساجد سے مراد انسان کے اعضائے سجدہ ہیں، اعضائے سجدہ۔ اور لوگوں، یہ سارے اعضائے سجدہ میں رب نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ آنکھیں میں نے دیں، کان میں نے دیے، پیشانی میں نے دی، تمام کے تمام اعضائے سجدہ جن پہ تم سجدہ کرتے ہو، ذرا سوچو، جب سجدہ کرتے ہو تو کن اعضاء پہ سجدہ کرتے ہو؟ میرے اللہ نے کمال کر دیا ہمارے لیے، جس عبادت کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا، نماز کو، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء اس نماز کے اندر جھکتے ہیں۔ اور اعضاء بھی وہ جھکائے نماز کے اندر جو اشرف الاعضاء ہیں، تمام اعضاء کا نچوڑ اور اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ پیشانی، یہ جبین نیاز، یہ چہرہ مورا کتنا خوبصورت، جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے احسن صورکم، احسن صورکم، میں نے تمہاری شکلیں اور صورتیں بھی بنائیں تو بھلا ایسے بنائیں کہ کمال ہی کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی حسین و جمیل صورت اور شکل، اور یہ اعضاء میرے سامنے ہی جھکنے چاہیے جو میں دینے والا ہوں ان اعضاء کو، کسی اور کے سامنے یہ اعضاء مت جھکیں۔ انہوں نے یہ اعضاء نہیں دیے تمہیں، نہ وہ بنا سکتے ہیں، وہ تو بیچارے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ احسن صورکم ورزقکم من الطیبات، حسین و جمیل شکل بھی میں نے دی، اعضاء بھی میں نے دیے، اور سارا تمہارے رہنے سہنے کا بندوبست، تمہیں روزیاں بھی میں نے دیں، عطاؤ اور منوال تو میرے ہیں، اور سجدے غیروں کے شرم کرو، حیا کرو۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مانگنے لگے ہو، مانگتے ہو جس سے، وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا، بڑا شرمیلا، بڑا حیادار، کوئی اور الفاظ نہیں تھے اصل میں۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی انسانی صفات سے بہت بالا ہے، بہت بالا ہے، بہت اونچی ہے، مگر انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، میرے پیغمبر نے بھی یہ انداز اختیار کیا، کیونکہ سمجھانا انسانوں کو، ورنہ حیادار کی نسبت اللہ کی جانب یہ تو بندوں کی صفت ہے۔ وہ تو حیا کا خالق ہے، وہ حیا کا مالک ہے، وہ حیا دینے والا ہے ساری مخلوق کو اور انسانوں کو، اور ہماری ماں امہات المومنین کو، صحابیات کو حیا کی چادر سے، شرم کی چادر سے ان کو نوازنے والا ہے۔ لیکن تعبیر فرمائی ان ربکم حیی کریم، کیوں غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو؟ وہ تو کسی وقت کوئی سو رہا ہے، کسی وقت وہ مر رہا ہے، وہ مرا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے،
یا جناب بیت الخلاء میں تشریف لے گیا ہے؟ ہاں جی، کیونکہ ضرورت ہے نا، یہ انسانی ضروریات ہیں۔ کیا پتہ جس وقت کسی حاجت مند کی حاجت ہو اس وقت حضرت صاحب لیٹرین کے اندر پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے گئے ہوئے، وہ سو رہے ہوں، آرام فرما رہے ہوں، وہ اس دنیا میں رہ ہی نہ ہوں، مر گئے ہوں، اور آپ غائبانہ ان کو پکار رہی ہیں۔ ہائے ہائے، کیسا گندا عقیدہ، کیسا غلط نظریہ، کیسا شرک شیطان نے ہمارے اندر پھیلا دیا۔ بھائی اپنے عقیدے کو صاف کریں، شرک اور کفر سے ہمارا دل بالکل مطہر اور پاک ہوگا، تب ہم جنت کے لائق بنیں گے۔ اس میں ڈیرا میرے اللہ کا ہونا چاہیے، اسی کی بڑائی اور عظمت، دل میں کسی اور کی بڑائی اور عظمت کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ ملا کے کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کی بھی کر لو عبادت اور ان کی بھی عبادت کر لو، اللہ کے سامنے بھی جبین نیاز جھکا لو، ان کے سامنے بھی جبین نیاز جھکاؤ، ناک رگڑو، پیشانی لگاؤ زمین کے اوپر۔ اللہ نے کتنا تمہیں اشرف اعضاء چہرہ مور عطا فرمایا، اور اسی کو تم اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے سامنے جھکا رہے ہو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیرہ کے علاقے کے اندر جاتے ہیں، فلاں فلاں علاقے میں جاتے ہیں، ان لوگوں کا رواج ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو اور اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ بادشاہ کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں بادشاہیوں کے درجے کیسے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ انسانوں میں جس کو اللہ عطایا اور منوال سے اور عظمتوں سے نوازتے ہیں، وہ سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے وہ نبوت والا ہوتا ہے، رسول والا ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ رسول اللہ کو اسی نسبت سے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اجتباء کے معنی بھی چناؤ کے ہیں، استفاء کے معنی بھی چناؤ کے۔ اللہ نے چنا اس عظمت کے لیے، اس بڑائی اور رسالت اور نبوت کے لیے۔ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مررت بقبری اتسجد لہا، اور سوال کرنے والے، پوچھنے والے میرے صحابی 2 منٹ کے لیے فرض کر لو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات زندہ موجود تھے، اگر میں فوت ہو جاؤں نہ فوت ہونا میرے اللہ کی شان ہے، حی الذی لا یموت، لیکن میرے پہ موت آنی ہے، موت آنے کے بعد میں نے قبر میں دفن ہونا ہے۔ لو مررت بقبری، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے جب میں فوت ہو جاؤں، اتسجد لہا، سچ بتا تیرا دل کیا گوارا کرتا ہے کہ اس فوتگی کی حالت میں قبر میری بننے کے بعد میرے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تو سجدہ کرے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل کا کوئی نام کا مسلمان ہوتا تو شاید وہ کہہ دیتا کہ جی قبر پرست ہے، بت پرست ہیں ہم لوگ۔ الا ماشاء اللہ آپ
اللہ کا رج رج کے احسان مانیں، شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام نے جیل کی کال کوٹڑیوں کے اندر یہی الفاظ کہے تھے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ۔ یہ میرا عقیدہ توحید والا، یہ شرک اور کفر کا رد، یہ تنہا میری بات نہیں ہے، میرے آباء و اجداد سارے جو نبی تھے، میں نبیوں کا پڑپوتا ہوں، میں نبی کا پڑپوتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام فرما رہی ہیں نا، یوسف علیہ السلام بیٹے کس کے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کس کے ہیں؟ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس۔ جس کو یہ عقیدہ توحید والا مل گیا، شرک سے نفرت اور بغض اور حسد اور دشمنی اس کے دل کے اندر آ گئی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان اس پہ ہو گیا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ لا، اللہ کے نبی، میں اگر آپ کی قبر کے پاس سے گزروں گا تو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ مسلمان قبر پرست نہیں ہوتا، وہ اللہ پرست ہوتا ہے، خدا پرست ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلا، پھر اس وقت بھی نہیں، پھر مجھے بھی سجدہ اب اس زندگی کے اندر بھی نہیں۔ لو آمر احدا ان تسجد لأحد لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں حکم کرنے والا ہوتا، آرڈر کرنے والا ہوتا کہ کسی کو سجدہ جائز ہے، تو پھر میں عورت کو اجازت دیتا، بلکہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو اس کے مقام اور درجے کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے، اپنے اس مجازی خدا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو سجدہ کر۔ لو كنت آمر احدا ان تسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدے کی اجازت ہوتی تو اولاد کو سجدے کی اجازت ہوتی کہ ان کے قدر اور شان اور عزت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے سامنے سجدہ کرے۔ تو جن کے لیے اجازت ممکن تھی، سجدے کی اجازت ان کے لیے نہیں ملی، تو پھر کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا ان المساجد للہ، لوگو سن لو، یہ اعضائے سجدہ میں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان اعضاء کو میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا کر کسی کو مت پکارو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ۔ اللہ، اسی مسئلے کی خاطر جب میرا پیغمبر اسی توحید کو، انہی سجدہ کو اور انہی عبادتوں اور بندگیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کے سوا باقی سب سے عبادتوں کی نفی کرتا ہے، خود اپنی ذات سے بھی نفی کرتا ہے کہ میں بھی عبادت کے قابل نہیں، حالانکہ شان اللہ نے میری کتنی بڑی بنائی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن
مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں اپنے سامنے سجدہ کراؤں جیسے آپ سن چکے ہیں، لیکن یہ میرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ جب میری توحید کے گیت گانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو اس توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک اور کفر کا رد کرتا ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کفار کی نسبت کا ہے، ایک معنی ایمان والے مسلمانوں کی نسبت سے ہے۔ جو مشرک اور کافر اور بے ایمان ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جب تم مسئلہ توحید بیان کرتے ہو، ساڑھے پنجابی زبان جو استاد مانا کرتے قریب ہے کہ تواڈے بکے پہ جان، لڑ پین تواڈے، حملہ کر دیں، یسطون یتلون علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات توحید پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، جیسے الحمدللہ الحمدللہ ہم پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذالکم النار۔ اللہ اکبر، قرآن کا ایک ایک لفظ اور آپس میں ربط اللہ کی توحید کی نسبت سے ایسا زبردست ہوتا ہے کہ فرمایا جو اس عقیدے کے خلاف شرک کرنے والا آدمی ہے اس کو بتا دو کہ تم جس شر کے اندر ہو، جس شرک کے اندر ہو، یہ دنیا کا بدترین شر ہے اور اس کے لیے آخر کار ٹھکانہ جہنم ہے، النار من ذالکم النار۔ اس لیے بھائی ابدی جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، بار بار قرآن کو پڑھو، سوچو لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ کی توحید اور وحدانیت ہے، عقیدے کی صحت ہے، یاد رکھیں، باقی چیزیں سب بعد کے اندر، لیکن یہ عقیدہ اور یہ عقیدہ توحید سب سے بالا اور اوپر ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن پہنچاوا ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ واعظ ہے، اللہ کی جانب سے مجھے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ جو قرآن و سنت سے آگاہ اور واقف لوگ ہیں وہ بلاغ کریں، پہنچائیں پہنچائیں پہنچائیں۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، لوگوں کو آگاہ کریں اور ڈرائیں، سمجھائیں ان کو یہ مسئلہ، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، انما هو الہ واحد۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن نے اپنا خلاصہ خود بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جو تم نے میرے اندر سے سمجھنا ہے، وہ یہی ہے کہ انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ شرک سب سے بڑی لعنت اور شر تو ہے ہی ہے، یہ بے عقلی اور بدتمیزی بھی ہے، کیونکہ یہاں آیات کے ساتھ اولو الالباب کا تعلق جوڑا گیا ہے، توحید والوں کا تعلق جوڑا گیا ہے کہ جو توحید کو سمجھتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں، اور جو توحید کو نہیں سمجھتے، شرک اور کفر اپنے عقیدے کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، وہ فرمایا کہ سب سے بڑے بے عقل اور بے وقوف۔ تو دو معنی میں عرض کر رہا تھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لقب عبداللہ ہے، یاد رکھیں۔ جناب کا سب سے بڑا تعارف یاد رکھیں عبداللہ ہے، جہاں آپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے وہاں آپ کا نام قرآن نے عبداللہ بھی رکھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت پکار کی وجہ سے
کثرت دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جتنا رب کو پکارا ہے خدا کی قسم کسی نے نہیں پکارا. قام عبد اللہ. جب بھی تعارف آپ کا کرایا گیا کسی بڑے باعظمت مسئلے کے لیے، کوئی معراج جس طرح اللہ نے آپ کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، وہاں بھی آپ کی ابدیت کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے یہ شان، یہ معجزہ، یہ بلندی، یہ رفعت اس لیے میں نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے کہ اس نے سب سے زیادہ بڑھ کر ابدیت کا اظہار کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو معراج کا تعارف عبد سے، قرآن جیسی نعمت عطا کرنے کا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. سب سے بڑا انعام قرآن پاک کا جناب کے اوپر اتارے جانے کا، یہ اللہ نے اظہار بھی فرمایا کہ یہ سب سے بڑا میرا آپ پر احسان ہے. ہاں جی، لیکن تعارف کے لیے فرمایا اپنے عبد پر. محمد الرسول اللہ نہیں کہا، عبد کہا. عبدیت ہی افضلیت ہے اور اعلیٰ عمل ہے اور عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی عظمت بڑھتی ہے. عبد بن کے دکھاؤ بچوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں. اللہ ہی کی عبدیت، اللہ ہی کے سامنے جھکنا، اسی کا عبد اور بندہ بن کے رہنا. ہم اسی کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. بل عباد مکرمون، ان کے بارے میں بھی فرمایا اللہ کے انبیاء جتنے بھی ہیں وہ بھی بل عباد مکرمون. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے سامنے اپنی کسی بھی عبادت کا اظہار جو ہے یہی شرک ہے. چاہے وہ زبان کی عبادت ہو جیسے کہ پکارنا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اعضاء سے، وجود کے حصوں سے اعضاء سے کوئی عبادت کرنی ہو تب بھی تنہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اپنے مسائل اور حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے عبادت کو بطور عاجزی کے پیش کیا جاتا ہے. یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرے سامنے جھکنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، روزہ رکھنے والا، طواف کرنے والا، رات دن تیری پکارے کرنے والا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مہربانی فرما اس عبادت کو قبول فرما کر اس کی برکت سے میری حاجت پوری فرما. یاد رکھیں ہر عبادت پکار ہے، ہر عبادت پکار ہے، کیونکہ اس عبادت کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جانی عبادت ہو، اس کے ذریعے سے اپنے مالک کی رحمت کو اس کی عبادت کر کے متوجہ کیا جاتا ہے. یا اللہ تو مہربانی فرما، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تیرے جیسا کوئی رحیم اور کریم نہیں ہے، اس شان کے اندر بھی تیرا کوئی شریک نہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو واسطے اور وسیلے پیش کرتے پھرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحیم و کریم اللہ سے بڑھ کر مخلوق کے اس فرد کو سمجھتے ہیں جس کی سفارشوں کے اور واسطوں کے قائل. سمجھے میری نقطے کی بات؟ الحمدللہ کہ ان کو واسطہ وسیلہ کیوں بنایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ رحم کریں گے اور اللہ معاذ اللہ ظالم ہے؟ نہیں، میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا مالک بڑا قدردان ہے، بڑا حیادار ہے، بڑا شرمیلا ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے جو بندہ اس کو پکار رہا ہے، اس کی عبادت بندگی کر رہا ہے، حاجتیں اس سے مانگ رہا ہے، مشکل کشائیوں کے لیے اسے
پکار رہا ہے۔ فرمایا یستحیی من عبدہ، اس بندے سے، مانگنے والے سے، عبادت کرنے والے سے رب بڑا حیا کرتے ہیں، بڑا حیا کرتے ہیں۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اپنی حاجت کے لیے جب اللہ کے سامنے یہ ہاتھ پھیلاتا ہے، بلند کرتا ہے، اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، یہ مالک کی شان کے خلاف ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی موڑ دے، کوئی جھولی میں نہ ڈالے۔ اور یہ تو انسان کے بارے میں بھی میں اور آپ، صحیح بات ہے کہ جو تھوڑا سا سخی ہوتا ہے، جس کو تھوڑا سا اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، آپ اس کے دروازے پہ ایک مرتبہ نہیں 2-4 مرتبہ جاتے ہیں تو نہ دینے والا بھی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تو بندوں کا حال ہے، اور اللہ کی تو کوئی نسبت نہیں ہے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکار کر، عبادت اور بندگی کا حوالہ دے کر، اور اس کو پکارنے کے حوالہ دے کر جب اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے، میرا مالک، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی اس دعا کو، پکار کو سنے نہیں اور قبول نہ کرے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی، تمہارے پروردگار نے تم سب کو یہ حکم دیا ہے، نبیو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، ولیو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، زندو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، مردے ہوں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جو بھی رب تعالیٰ کو جس حال، جس پوزیشن میں، جس مرتبے اور اعلیٰ کے اندر جتنا بھی مخلوق کا اعلیٰ فرد ہوگا، جب بھی وہ اللہ کو پکارے گا، ادعونی استجب لکم، صرف میں ہی اس کی پکار کو سنوں گا، کوئی اور نہیں سنے گا، نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ زندہ باد۔ استجب لکم، استجب لکم، اور میں ہی قبول کرتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں، میں ہی جواب دیتا ہوں، نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی قبول کرتا ہے۔ یہ 3 معنی ہیں استجب لکم۔ اٹھاؤ تفسیریں، صحابہ کرام کا عقیدہ، رسول اللہ کے فرامین، سب آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ استجب لکم کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں، جواب دینے والا بھی کوئی نہیں، قبول کرنے والا بھی۔ فرمایا ابھی مسلمان موحد کا ابھی جگرا ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور پکار سے تکبر کر کے، غنی ہو کر، لاپرواہ ہو کر کہ اللہ کو تو نہیں پکارتے، غیروں کو پکارتے ہیں، آستانے اور بنائے ہوئے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں، مشکلیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان کو بتا دو کہ وہ بالکل ذلیل کر کے جہنم میں الٹے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے بھائی مہربانی فرما کر اپنے اوپر احسان کریں، اپنے آپ کی قدر پہچانیں۔ اللہ نے آپ کو بہت اونچی مخلوق میں سے ایک فرد بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر تمہاری عظمت کو بیان کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہو گئیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اب اس انسان کو چاہیے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کے گیت تو نہ گائے، اس کی عبادت اور بندگی تو نہ کرے، یا اس کی عبادت اور بندگی بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان کو بھی کرے جنہوں نے لا یخلقون شیئا، جنہوں نے ککھ نہیں بنایا، کچھ پیدا نہیں کیا، ان کے سامنے جھکے، ان کی باتیں پکاریں کرے، یہ کیسے اس کی شان کے خلاف؟ کیسا ذہن، کیسا گندا نظریہ۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق بیچارے، تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، کوئی اپنا نفع خود نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے تکلیف اپنی دور نہیں کر سکتے، دوسروں کی تکلیف کہاں دور کریں گے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے بندے، اگر تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل پیش آئے، بِضُرٍ، ضر کا لفظ تمام قسم کی تکالیف، حاجتیں، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں سب کو شامل ہے۔ کوئی کسی قسم کی تکلیف، پریشانی تجھے لائق ہو جائے، یاد رکھ، اپنا عقیدہ بنا لے، ٹھوس عقیدہ بنا، قرآن کے مطابق بنا، سنت کے مطابق بنا، صحابہ کے نقش قدم پر اپنا یہ عقیدہ بنا، لا کاشف لہ الا ہو، نہیں تیری اس تکلیف کو کوئی بھی دور کرنے والا مگر میں اللہ ہی، صرف وہی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، دنیا ٹل لگا لے، اگر رب تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ ارادہ فرما لے، دنیا کی کسی میں ہمت طاقت نہیں، کوئی نبی بھی نہیں بول سکتا، کوئی ولی نہیں بول سکتا، نہ آسمانی مخلوق میں سے کوئی اس کو رد کر سکتا ہے، نہ زمینی مخلوق میں سے کوئی رد کر سکتا ہے، فلا راد لفضل، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، فلا راد لفضل، اس کے فضل کو، اس کے انعام کو جو وہ دینا چاہے کوئی رد کرنے والا جمع ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ سارا قرآن ہی ہے نا بھائی، میں کوئی باہر سے تو نہیں پڑھ رہا، اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن ہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بات چلی تھی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی پکار کے لیے، پکار والے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اس کے دو معنی بتا رہا تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کفار آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ، گروہ کے گروہ آ جاتی ہیں کہ اس مسئلے کو بیان نہ کرے، کیونکہ ان کے نظریے کے خلاف ہے، قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صحابہ جو موحد ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں کہ آپ کو شاباش دینے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے، خوشی کے مارے۔ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، ایسا تیرے سے کیوں سلوک کرتے ہیں؟ تو سب سے بڑا حسین اور جمیل ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب سے بڑا اخلاق والا ہے، اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، انصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
انی ناصحٌ امین۔ اللہ کا ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے بڑا ناصح ہوتا ہے، بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ تو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ تو اس نصیحت اور خیر خواہی کے اندر سب سے بڑے ہوئے ہیں، پھر یہ لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو خدا نخواستہ ذلیل کرنے کے لیے ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ میرا عقیدہ ان کے عقیدے کے ساتھ ملتا نہیں، میں رب کو پکارتا ہوں، یہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ زندہ اصل جھگڑا روڑا سب اسی عقیدے اور نظریے کا تھا۔ حضرت شیخ القرآن صاحب نور اللہ مرقدہ کیا کہنے، جب اللہ کا قرآن توحید والی آیات پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کی قسم کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا۔ فرماتے تھے، آپ کو بھی یہ بات سنا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی سنائی ہو کیونکہ آپ سے تعلق 20 سال سے ہے، 20 سال سے بھی اوپر، وقتاً فوقتاً الحمدللہ آپ حضرات کو کچھ کہنے کا موقع ملتا رہتا ہے، آپ بھی خوشی کے ساتھ مجھے موقع دیتے ہیں الحمدللہ۔ فرماتے تھے تسبیح لے لو، تسبیح لے کر بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جاؤ، لوگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، صدقہ و خیرات کرو، خیر خواہی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ ان کی صلہ رحمی کرو، جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پوری تسبیح پڑھ لو۔ کوئی ایک بندہ بھی پورے بازار میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو آپ کے گلے پڑے یا آپ کو برا بھلا کہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں، لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، قبروں پہ مت جاؤ، وہاں سجدے نہ کرو، وہاں رکوع نہ کرو، غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، یہ حرام ہے، سور سے بڑھ کر بڑا حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر اس جانور کی جان نکلی ہے جو اللہ کے نام پہ نکلنی چاہیے تھی۔ یہ مسئلہ بیان کرو گے، ہاں شاید ہی کہ دوسرا تیسرا آدمی بھی آپ کے گلے پڑ جائے، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو پیغمبروں سے جو اختلاف لوگوں کا ہوا کرتا تھا قرآن بھرا پڑا ہے، وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی توحید کو ننگا بیان کرتے تھے اور کوئی کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کے بھی نفی کرتے تھے اور باقی سب کی نفی کرتے تھے کہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میرے علاوہ کائنات کی کوئی اور ہستی ایسی ہے جو کچھ تمہارا بگاڑ سکے یا بنا سکے۔ وہ گلے پڑتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے نظریے کے خلاف۔ ہمیشہ انسان نظریے پہ لڑتا ہے، یاد رکھو، عمل پہ نہیں اتنا زیادہ۔ سب کہیں گے کہ نماز اچھا عمل ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، یار اچھے کام کی بات کر رہا ہے، لیکن نظریہ عقیدہ، حالانکہ یہ سب سے اچھی بات ہے، سب سے اعلیٰ بات ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدے اور نظریے پہ اللہ کی توحید اور الوہیت پہ لانا، وحدانیت پہ لانا، یہ سب سے بڑا چوٹی کا عمل ہے۔ اس کا مقابلہ نہ نماز کر سکتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے حضرت قاضی محمد یونس انور صاحب برادر محترم رمضان المبارک کے اندر آپ کو سب سے بڑی عبادت، چونکہ روزہ بھی عبادت ہے مگر اللہ کی پکار والا مسئلہ بیان کرنا بھی سب سے بڑی عبادت۔ بڑی عبادت کے موقع پہ بڑا عمل کرنا چاہیے۔ رمضان اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتا ہے، واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ماشاءاللہ خوش تو آپ ہو گئے ہیں کہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن شرط ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا ہمارا مسئلہ کون سا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین فضیلتیں بیان کی، لیلۃ القدر کی فضیلت، رات کے قیام تراویح کی فضیلت، خود رمضان المبارک کی فضیلت، تینوں کے ساتھ میرے پیغمبر نے ایمان کی بھی شرط لگائی، احتساب کی بھی شرط لگائی۔ ہاں جی، اپنے عقیدے کو شرک سے آلودہ نہیں کرو گے، بدعت سے آلودہ اپنے عمل کو نہیں کرو گے، پھر بخشش ہوگی۔ اگر تمہارے عقیدے کے اندر شرک کی رتی موجود ہوگی اور عمل کے اندر بدعت کا ذرہ بھی موجود ہوگا، عمل تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ الہامی الفاظ ہیں، جس طرح قرآن الہامی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی اپنی طرف سے بھیجے اور اس کا مفہوم بھی اپنی طرف سے بھیجا۔ حدیث مبارکہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح اور وضاحت اللہ کے پیغمبر کے دل پر اللہ نے الہام فرمائی۔ یہ بھی الہامی الفاظ ہیں۔ اس لیے بھائی عقیدے کی عظمت پہچانو، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس دور کے اندر کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا زمانہ ہے جی، اب تو کفر شرک رہا نہیں، آپ مزارات پہ جائیں اتنا رش آپ کو مساجد میں نظر نہیں آئے گا جتنا مزارات پہ آپ کو رش نظر آئے گا۔ یہ توحید ہے؟ یہ اسلام ہے؟ دنیا جہان کی ساری عبادتیں، میں کہا کرتا ہوں اللہ نے سورہ حج کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑہا اربہا بے حساب مرتبہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ خدا کی قسم مسئلہ توحید کو اس طرح کھولا ہے کہ کوئی اس کا گوشہ جانے نہیں دیا، رہنے نہیں دیا، سب شرک کے گوشے تار تار کر کے رکھ دیے۔ فرمایا اس لیے حج کے افعال کے ساتھ اللہ نے شرک کا رد فرمایا۔ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ حج کے افعال بیان ہو رہے ہیں، اعمال بیان ہو رہی ہیں، عمرہ کرو اور جناب طواف کرو، نظر نیاز دو، اللہ کے نام کی قربانیاں دو، فلاں کرو، جتنے احکامات تھے موٹے موٹے قرآن پاک نے بیان کیے اور بیچ میں یہ مسئلہ رکھ دیا، اس لیے کہ فرمایا حج کے افعال یہ صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ لوگ قبروں اور مزاروں کے لیے حج والے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے شرک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں۔ مثلاً اللہ کے گھر کا بھی طواف، قبر کا بھی طواف، آب زمزم بڑا متبرک، یہاں لوگوں کی گندے پاؤں کا دھون بھی بڑا متبرک۔ مقابلہ ہے کہ نہیں؟ آب زمزم وہاں سے لاتے ہو نا برکت کے لیے، لانا چاہیے، میں بھی قائل ہوں۔ کئی لوگ اپنا کفن دھلا کر لاتے ہیں، اتنا بھی زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا تو بخشش ہوگی، خالی اس کفن سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک اگر عبداللہ بن ابی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، آپ کی قمیص مبارک نہیں بچا سکتی، تو آب زمزم آپ کا پینا لاکھوں اس کے لیٹر پی جاؤ، کوئی بھی تمہیں بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کا طواف، قبر کے آب زمزم کے مقابلے میں
یہ دھون، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی اللہ کے گھر کو دھویا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہاں قبر کو چادر پہنائی جاتی ہے، اس کو بھی آب کے ساتھ دھویا جاتا ہے، بلکہ زمزم کے ساتھ دھویا جاتا ہے، دودھ کے ساتھ دھویا جاتا ہے، عرق گلاب کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ مشابہت ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ احترام دینا چاہیے تھا اللہ کے گھر کو، یہ دے رہا ہے قبر کو۔ طواف بھی اس کا کر رہا ہے احتراماً، اس قبر کو دھو بھی رہا ہے، اس کے اوپر چادر بھی چڑھا رہا ہے، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے پکار بھی رہا ہے۔ جیسے اللہ کے گھر میں جاؤ، جو پہلی دعا کرو گے، اللہ کو پکارو گے، اللہ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی بدبخت اسی ذہن کے ساتھ قبر پہ آیا ہے کہ میں نے نیاز دی ہے، میں نے چڑھاوا چڑھایا ہے، اب میں جو دعا کروں گا فوراً قبول ہوگی۔ اللہ کے دینے کے ساتھ مشابہت، اللہ کی پکار کے ساتھ مشابہت۔ وہاں بھی عبادت ہے کہ اگر ننگے پاؤں کی تم نظر مانو کہ میں ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا کیا کروں گا، طواف کروں گا، حج کروں گا، یہاں بھی نظریں مانی جائی ہیں کہ میرا فلانا کام ہو گیا، پیدل چل کے فلاں جگہ پہ جاؤں گا، فلاں مزار پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ اور طواف تو اس کے لیے کرنا چاہیے تھا، نظر نیازیں تو اس کے لیے دینی چاہیے تھی، تو کیا کر رہا ہے بدبخت؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ یہ اللہ کی تعظیم کی یادگاریں ہیں، ان یادگاروں کے ساتھ اور یادگاریں مت ملاؤ۔ ہاں، یہ تعظیمیں ان کو مت دو، یہ تعظیمیں ان کو مت دو، دو گے تو مشرک پکے، مشرک بنو گے تو جہنم پکی۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ ہمارے اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا، صحت بخشی، جوانی بخشی، انعامات سے بے بہا نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، تو ہم عبادت اور بندگی پکار خالص اللہ کی کریں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔